العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کی لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو تعلیم شریعت دینا مقصود ہے، کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں، جس میں ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، اور محاسبے کی دعوت بھی ہو، عمل کی دعوت بھی ہو، اور مختلف جو اس آیت کے تقاضے ہیں، اس ٹاپک کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق کس طریقے سے کوئی عملی تدبیر اختیار کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی مشورہ بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ پچھلے کئی پروگرام سے آپ زنا کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے اور ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا کہ زنا ایک بہت ہی بدترین چیز ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی اس کی جو وجہ ہے کہ زنا سے اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسب ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ ہماری شریعت نسب کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کو ناجائز و حرام قرار دے دیں تو ایک فطری لحاظ سے ایک مسلمان اس چیز سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، کراہت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ فعل کوئی کر لیتا ہے تو وہ سب کے باطن میں موجود کراہت اس شخص کے لیے بھی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گویا کہ اس شخص کا عزت و وقار زائل ہو جاتا ہے، اور شریعت اس بات کو قطعاً محبوب نہیں رکھتی ہے کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ اس عمل کے انکشاف کے بعد، اس عمل پر لوگوں کے مطلع ہو جانے کے بعد اس شخص کی سابقہ عزت قائم نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آؤ اور دیکھو کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جماعت میں شامل ہو، بھاگو مت۔ اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنی ادا کر لو۔ اس کی شرح شارحین نے یہی بیان فرمائی کہ ایک تو مسجد میں بھاگنا غلط ہے، دوسرا یہ وقار مومن کے خلاف ہے کہ ایک داڑھی والا، ایک ٹوپی پہنے ہوئے شخص، ایک دیندار شخص اگر دوڑ رہا ہو وہ بھی لوگوں کے سامنے، تو وہ عجیب سا لگتا ہے۔ عام آدمی بھی دوڑے تو وہ لوگ سب مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی چل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے مخاطب ہیں وہ باشرہ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان کا مسجد میں دوڑنا ویسی معیوب، اور اگر کوئی ایسی عام فاسق و فاجر مسجد میں دوڑے تو کم از کم مسجد کے احترام کے منافی۔ لیکن جو پہلی والی کنڈیشن ہے کہ ایک باشرع شخص اگر دوڑے تو اس کا وقار زائل ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں، غور کریں کہ جب شریعت صرف زوال وقار کی بنا پر دوڑنا منع کر رہی ہے تو پھر زنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جو اس قدر خطرناک ہے کہ کوئی شخص دوڑے، وقتی طور پہ کسی کی نگاہوں سے اس کا وقار زائل ہو لیکن پھر بحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ زنا وغیرہ ایسے بڑے گناہ ہیں کہ ایک دفعہ عزت چلی گئی تو اتنا یہ اس کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، اس فعل کو اتنا گندہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی عزت چاہتے ہوئے بھی قلب میں صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اس کو نہیں جانتے، اس کا یہ فعل ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہے تو شاید وہ تو اس کے ظاہر سے متاثر ہو کر اس کی عزت کریں، لیکن جس کو معلوم ہے دوبارہ اس کے دل میں محبت بحال ہو جائے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ لہذا شریعت اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے، لہذا اس قسم کی خرافات سے بچنے کا بہترین طریقہ، سب سے بڑی چیز علم دین ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہمیں اچھے علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کے بیانات کو سننا، ان کے پروگرامز کو دیکھنا، ان کی گفتگو سن کر اس سے اچھے نتائج مرتب کر کے اسے عملی شکل دینا، ان سے کسی بھی طریقے سے میل کے تھرو یا میسیجز کے ذریعے رابطہ قائم کرنا، اور اسی طرح اچھی صحبت کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا،
جو پاکیزہ ذہن ہو، گندی بات نہ کرتے ہوں، فحش بات نہ کرتے ہوں. اسی طرح جلوت ہو یا خلوت ہو، اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت. بعض اوقات ایک شخص ہے وہ ہمیں ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ بات کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ بات ذہن میں گونجتی رہتی ہے، اور اگر وہ خراب بات تو پھر اس بات کے ذریعے خراب تصور آتا ہے، خراب تصور پھر عمل کی طرف ابھارتا ہے. اور دیکھنا سننے سے زیادہ اس لیے خطرناک ہے کہ اس میں براہ راست تصور آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کی طرف شیطان راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کے پاس رہے تاکہ ان کی پاکیزہ باتیں ذہن میں آ کر پہلے سے موجود گندگی کو بھی باہر نکال دیں. نہ یہ کہ ایسوں کی صحبت میں رہیں کہ پہلے کی گندگی میں اتنا اضافہ ہو جائے اور وہ ہمارے ذہن اور دماغ کی دیواروں میں اس طرح چپک جائے کہ باوجود کوشش کے پھر نہ نکل سکے. تو پھر ایسا شخص زنا سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل کر لیتا ہے. جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ تمام چیزیں جو بدنگاہی وغیرہ ہوتی ہے، خراب بات کو سننا، خراب خیالات کا ذہن میں لانا، یہ گویا کہ ایک زنا کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ انسان پریکٹیکل کر لیتا ہے تو گویا کہ جو دعوت تھی اس کو قبول کر کے اس نے شیطان کی بات کی کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، تم کر لو، یہ لذت آمیز ہے، اور انسان اس کی ایک طرح سے تصدیق کر لیتا ہے اور پھر خود اپنی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے دوست بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جن کی گفتگو سے اس قسم کی کوئی ہمارے باطن میں تحریک نہ اٹھے، کوئی ایسی بے قراری پیدا نہ ہو جائے، ایسا مطلب کوئی عمل کا جذبہ خدا نخواستہ بیدار نہ ہو جائے کہ جس پر قابو نہ پا سکیں اور اس کا نتیجہ پھر اس قسم کا کوئی شرمناک فعل ہو. اسی لیے اپنے بچوں کی صحبت کو اچھا رکھنا چاہیے. اسکول میں اگر بچے ہیں تو ذرا دیکھیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، اس پہ گہری نگاہ رکھیں. اگر وہ دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان پہ جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ گہری نگاہ رکھی جائے. ویسے تو آج کل دور بڑا عجیب و غریب ہے کہ بچوں کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک انٹرنیٹ تک اس کے رسائی ہے. جو یوز کرنا جانتا ہے وہ بہت آسانی سے گناہ کر سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر ماں باپ اچھی طرح بچوں پہ نگاہ رکھیں اور پاکیزہ تعلیم ان کو دیتے رہیں، ان کی اچھی صحبت کا اہتمام کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے. ہم نے تو باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا ہے، لوگ بعض اوقات جو ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کے ملک میں رہنے والے ایسی ہوں گے، بس کہ مطلب فحش دیکھنا اور فحش خیالات لانا اور ایسے ہی مختصر سے کپڑے پہننا اور اسلامی شعار کو تباہ کرنا، یہ سارے کے سارے ایسے کر رہے ہوں گے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو خرافات میں ہے وہ یہاں سے بہت آگے ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد ایسی ہے، اور ان کی بلکہ تعداد میں کہتا ہوں زیادہ ہے، کہ جو واقعی دین کو بہت اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں ان کا لحاظ کرتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے اس قسم کا گناہ کرنا یہاں کے اعتبار سے بہت زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، کہ وہاں پہ تو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے. بس آپ زبردستی نہ کریں، اگر فریقین راضی ہیں تو جو کچھ آپ کرنا چاہیں کر سکیں. اب ایسا اگر ماحول بنا ہو اور اس میں ایک نوجوان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرے، تو واقعی وہ سلام کے قابل ہے کہ اس کو سلام کرنا چاہیے. اس کی مطلب اس کارکردگی کو، اس تقوی کو، اس پرہیزگاری کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانے کو سراہنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا. اور ایسے وہاں دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو اچھی صحبت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مساجد میں بھیجنا، قرآن پاک پڑھوانا، اور علماء سے رابطہ کر کے ان کو تعلیم وغیرہ کا اہتمام کرنا. بہت اچھا مطلب بعض ماں باپ وہاں پر بھی کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہاں پر کرنا چاہیے، کیونکہ بگاڑ کہہ کر نہیں آتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں USA میں اگر ہوگا تو میں جلدی آؤں گا، پاکستان میں ہوگا تو دیر میں آؤں گا. بعض اوقات وہاں کا ایک نوجوان ساری زندگی گناہ سے بچتا رہے گا اور یہاں کا نوجوان فوراً پھسل جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک انفرادی طور پر بھی تحریک کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے. انفرادی طور پر تو ایسے ہی ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو اس قسم کی خرافات سے بچائے. اجتماعی طور پر اچھا اس کو بھی میں انفرادی پر لے لیتا ہوں کہ ہر گھر والا اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرے. یہ بھی ایک گھر کی انفرادی کوشش ہے.
اور ایک ہوتا ہے اجتماعی کوشش۔ اجتماعی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ سب اس میں شامل ہو جائیں، گورنمنٹ ایسا سلیبس رکھے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ جو انسان کو تقوی کی طرف لے کر آئے، اس کی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں کرنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہو۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ جس میں کم سے کم فتنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے ہی ٹیچرز اگر پڑھائیں تو ان کو ایسا پڑھانے کا انداز دیا جائے، ایسا ان کو مواد فراہم کیا جائے کہ جس سے بچوں کی اچھی ذہن سازی ہو اور وہ اس طرح کی گری ہوئی اخلاقی حرکتوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے ٹی وی چینلز وغیرہ اپنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ اس قسم کے پروگرامز تیار کر کے دیں کہ جس سے ان چیزوں کی قباحت لوگوں کے سامنے آئے، اس میں قرآن کی آیات بھی ہوں، احادیث کریمہ بھی ہوں۔ پھر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان جو ان کاموں میں انوالو ہونے کے بعد مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا، وہ تمام اس طرح اس انداز سے دکھائی جائیں کہ ان کاموں میں ملوث جو شخص ابھی نہیں ہے وہ کبھی ہمت ہی نہ کرے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائے کہ نہیں یہ بہت خراب قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ اجتماعی کوشش اگر ہوگی تو اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہم کرتے یہی ہیں، آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوشش شروع کریں، یا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے سب کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ برائی کے اندر ایسا نہیں ہے، برائی کے اندر سب کرے نہ کرے ہم آگے ہوتے ہیں، لیکن اچھائی کے اندر ہمیشہ ہم انتظار کرتے ہیں پہلے کوئی کرے پھر ہم کریں گے۔ تو انفرادی طور پہ جب کوشش کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا بہت تو چلتا ہے لیکن اس میں استقامت نہیں ہے، متانت نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، تو اس طرح لاؤبالی پن کے ساتھ انفرادی کوشش بھی نافع نہیں ہوتی۔ اجتماعیت کی طرف تو پھر کیا آیا جائے۔ لیکن بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں، نہ ہونا چاہیے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر ہماری بات لگ جائے، کسی کا ذہن بن جائے، کوئی اچھے پاکیزہ ارادے کر کے ان ارادوں کو عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور اس کی کوششوں کی برکات نہ صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچائے بلکہ اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی نافع ہو جائے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہمیشہ انقلاب کی بنیاد اسی طریقے سے پڑی ہے کہ ایک شخص کی ذہن بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، طبیعت بدلتی ہے، وہ اس بدلتی ہوئی کیفیات کو، ان اچھے اثرات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی قبول کرتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر یہ ایک دم ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے ایسی چیز، اور بہت بڑا حصہ سنور جاتا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین آپ دیکھیں، سب سے پہلے تنہا میدان عمل میں تشریف فرما ہوئے، قریبی چند ساتھی مان لے کر آئے۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر، غلاموں میں حضرت بلال، اور عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ وہ کہ 5 افراد تھے۔ پھر ان سے آگے سلسلہ، کسی نے آگے تبلیغ کی، سرکار بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ قریب آتے رہے، اور اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا آپ دیکھیں کہ قیامت تک اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی ہر شخص ایمان لے کر تو نہیں آیا، پوری دنیا میں اسلام تو نہیں پھیل گیا، ہر شخص اسلام سے محبت اور کفر سے نفرت تو نہیں کر رہا تھا۔ خود سرکار کے قریبی جو لوگ تھے، رشتہ دار وغیرہ، وہ بھی بہت سے بدبخت رہے اور ایمان نہ لا سکے۔ تو جیسے ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا، رشتے میں تو تعلق تھا لیکن ایمان نہ لا سکے اور تباہ ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کفار قریش تھے جو ایمان نہ لا سکے۔ تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں ہم یہ کہیں کہ جی پہلے ایسی تحریک چلے کہ مکمل طور پہ سب ختم ہو جائے، برائیاں ختم سب، تو پھر ہم اس کا حصہ بنیں۔ ایسا تو صحیح بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی اعظم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے حبیب ترین نبی اور سب سے زیادہ کامل ترین صلاحیتوں، صفات اور کامل تبلیغ کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس معاشرے میں آپ دیکھیں ایک انقلاب ضرور برپا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ انقلاب ہر فرد کے اندر پیدا ہو گیا ہو۔ تو پھر آپ اور مجھے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی یہ سوچنا کہ ایک ایک بچہ تبدیل ہو جائے، ایک ایک گھر تبدیل ہو جائے، ایک ایک فرد تبدیل ہو جائے، ایک ایک ادارہ تبدیل ہو جائے، میرے خیال میں یہ ایک میں اس کو دیوانے کی بڑھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھی خواہش تو ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچے کیوں؟ بس اس کے بارے میں اب سوچنا یہ ہے
کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں، پھر اس تبدیلی کے مثبت اثرات دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پوری زندگی میں ہم اس اثر کو جہاں تک پہنچا سکیں، 10 تک، 20 تک، 50، 60، 100، 200، 300، 400، 1000 تک، وہاں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہر شخص کی کوششوں کا دائرہ اثر مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہاؤس وائف ہے، وہ اپنے بچوں اور گھر والوں تک محدود ہیں۔ ایک مرد ہے، وہ گھر پہ بھی ہوتا ہے، خاندان میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، اس کا دائرہ اثر یہاں تک ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد کے امام و خطیب ہیں، عالم ہیں، مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کا دائرہ اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور خاندان میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے۔ اور ایک جیسے ہم لوگ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کروڑوں نہیں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو سن ہی رہے ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دائرہ اثر ایک مسجد میں کام کرنے والے، ایک مخصوص ادارے میں کام کرنے والے عالم سے ہو سکتا ہے زیادہ ہو، کیونکہ میڈیا کی بہرحال رسائی زیادہ دور تک ہے۔ تو ہر شخص کو پھر اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ یار میں اگر بیان کروں گا کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ہم ایک مسجد میں ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ترغیبات دینے کے باوجود لوگوں کی عملی حالت میں کوئی چینج نہیں آ رہا، تو کیا ہم مایوس ہو کر تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، تقریر کرنا چھوڑ دیں، تلقین کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ کوئی بات مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، ہمیں تو کوشش کرتے جانا۔ تو یہ جو زنا کا مسئلہ ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں جو شریعت چاہتی ہے، جو مشیت الہی ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایک سورہ نساء کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بحکم حدیث، جیسے حدیث بیان کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، مرد سے عورت کو پیدا کر دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ معاذ اللہ کوئی گناہ کے بات تو نہیں ہوا تھا نا، یہ باقاعدہ آپ دونوں کا نکاح ہوا، اور پھر توالد و تناسل کے سلسلہ چلتا رہا، اور نسلیں کی نسلیں مارز وجود میں آ گئیں۔ تو گویا کہ آدم و حوا کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کا نکاح ہو تو پھر اولاد آئے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور زنا اس کے منافی ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔